تو اور اسلام کتنا پاورفل ہے. اج تو سوشل میڈیا ہے نا, اسی فلسطین کے سارے حوال ویکھ دیتے ہیں. میں قربان جوانا مجاہدہ تو جڑے ٹیکنالوجی کے سامنے ٹکر پے نے, ٹکر ماری ہے تو بڑی وڈی ٹکر ماری ہے کافرانو. کافر کہندے اسی حیران ہاں, سانو سمجھ نہیں آتی بھوت سارے جنگ پہ کرتے ہیں, کوئی ہور مخلوق آ گئی. یہ اللہ پاک دی مدد ہے جدو بندہ ثابت قدم ہو کے کھڑا ہو جاتا ہے. دیکھو نا ایڈا وڈا ٹینکر ہے, وہ ہر ٹیکنالوجی آوے, مارا جا بھی پتہ ہلے گا ٹینکر دا وہ منہ ہو جاوے گا بھی ادھر کوئی چیز ہلدی پئی ہے. انہاں دا اللہ دے اوتے ایمان ویکھو, طاقت ویکھو. انہاں نو پتہ جویں بدر دے وچ اللہ اپنے نبی پاک علیہ السلام دی دعا دے صدقے صحابہ دی مدد کر سکدا. انہاں دا ایمان ویکھو کہ اللہ کریم انہاں دی اکھاں وچ مٹی پا چھڈے گا, سانو ویکھ ہی نہیں سکدے. ویڈیو اسی ویکھدے پے, وہ جوان مرد جاندا جا کے بمب رکھ آندا ہے, پھر واپس آ جاندا اپنے موچے اتھوں آ کے اتار کے بنا کے تباہ کر دینا. وہ کہندے کافر سر پھڑ کے بہ گئے نے, یار کیڑی مخلوق نے ساڈا واہ پی گیا, یہ جڑے موت تو ڈردے ہی نہیں. ہائے ہائے, انہوں نے پتہ ہے کہ بچ گئے تو غازی, مر گئے تو شہادت کا رتبہ لب جانا ہے. سبحان اللہ. اسلام کتنی پاورفل چیز کا نام ہے. حضرت عمر بن عاص فرماندے نے, لوگوں میں ہجے مسلمان نہیں ہویا, میرے دل دے وچ خیال آیا, اے عمر زندگی گزردی پئی ہے, کی پیا کردا ہے, چنگی راہ تے آ جا, اسلام قبول کر لے. حضرت عمر فرماندے نے, لوگوں میرے دل وچ اسلام دی محبت پیدا ہوئی, سونے دی محبت نے جوش ماریا. اے عمر جلدی کر, زندگی دا پتہ نہیں کدو ساواں مک جانیاں نے, سونے دی بارگاہ وچ چلا جا, جا جا کے سونے دا کلمہ پڑھ کے سونے دا غلام بن جا. اور حضرت عمر بن عاص نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ وچ آ گئے, آ کے عرض کردے کالی کملی والے, اپنا گورا ہاتھ میرے ہاتھاں دے وچ دے چھڈو, سونے تواڈے ہاتھاں دے وچ ہاتھ دے کے میں اسلام قبول کرنا چاہنا وا. سونے میں تواڈے چہرے دا دیدار پیڑا کا کردا وا, تواڈے گورے گورے ہاتھ او ہاتھ جدیاں رب قسماں کھاوے, ید اللہ فوق ایدیہم. اور اج بھی فلسطین دے مجاہدین اے تا بے پردے نے, وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی. میں تجمے والی جمع لکھنے کا ایمان دیکھو, اللہ دا قرآن پڑھی جا رہے ہیں, بم سٹی جا رہے ہیں, یاسین والقرآن الحکیم انکا لمن المرسلین. سورہ یاسین دی تلاوت کر کے اللہ دی بارگاہ وچ ہاتھ چک کے دعاواں دے منگدے نے, مولا تو ہر چیز تے حاوی ہے, میرے مولا تو ہر چیز تے قادر ہے. اور لوگوں کا پلے بن کے لے جانا, سپر پاور امریکہ نہیں, سپر پاور میرے رب دی ذات ہے. سپر پاور میرے رب دی ذات ہے. سب تو بڑی طاقت میرے رب دی ذات دی ہے, سب تو بڑی پاور اللہ دی ذات ہے. اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے غلاموں, اور حضرت عمر بن عاص سرکار دی بارگاہ وچ آ گئے, سونے تواڈے ہتھاں دے وچ ہاتھ دے کے سونے تیرا بننا چاہنا وا, سونے اپنی غلامی دے وچ قبول کر لو. ہن تیرے تے میرے لجپالا کریم نے میں ہاتھ کے بدایا ہے. حضرت عمر نے ہاتھ پیچھے کھچ لیا, سونے فرمایا کی بنیا ہے, او دیوانے کی بنیا ہے, ہاتھاں دے وچ ہاتھ کیوں نہیں جندا, کی پریشانی بن گئی ہے. عرض کیتی سونیا میں ہاتھاں وچ ہاتھ بعد وچ دواں گا, میرے کول بڑیاں بڑیاں غلطیاں ہوئیاں نے, زمانہ جاہلیت دے وچ بڑیاں 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 نافرمانیاں ہوئیاں نے. سونیا تواڈے ہاتھاں وچ ہاتھ میں تا دواں گا, دسو میرے سارے گناہ معاف ہو جان گے. سونیا میں تا ہاتھ پیچھے کھچیا, پتہ نہیں میری غلطیاں معاف ہوئی ہے کہ نہیں. اور سرکار نے فرمایا غلاماں جلدی کر لے, ہاتھاں وچ ہاتھ دینا تیرا کم ہے. اللہ دا درائے رحمت جوش دے وچ آ کے تیری ساری غلطیاں معاف کر چھڈے گا. اللہ اکبر, یا رسول اللہ, یا رسول اللہ. فرمایا کہ تو کی سمجھتا ہے اسلام کوئی اہمی جی چیز ہے. فرمایا کلمہ تو پڑھ لے, اسلام ساڈا ایڈا پاورفل ہے کہ تیری پہلی ساری غلطیاں معاف کر چھڈے. فرمایا دیوانے آ جا. تے حضرت عمر بن عاص فرماندے نے, لوگو میں سرکار دے ہاتھاں دے وچ ہاتھ دیتا تے کیسا وہ سما ہوگا, کیسی وہ گھڑی ہوگی جب ان کی نظر سرکار کے چہرے پر پڑ رہی ہوگی, اور ساتھ میری سرکار کا وہ کلمہ بھی پڑھ رہے تھے. اللہ اکبر. تو میرے بھائیوں, ایمان کس چیز کا نام ہے؟ ایمان نام ہے محبت رسول کا.
جی میں لوگوں نماز واسطے وضو دا ہونا شرط ہے نا، ایویں مسلمان واسطے سونے دے نال پیار کرنا بھی ضروری ہے۔ اے بھی سرکار دی بارگاہ بخاری شریف دی حدیث مبارکہ عرض کی سونے قیامت کی دعا میں کہ سونے فرمایا تو تیاری کی تھی ہے؟ عرض کی حضور ساری نیکیاں میرے پلے ہیں نے، نمازاں بھی پڑھنا، روزے بھی رکھنا، زکاتاں بھی دینا، سونے سارے چنگے کام کرنا، پر کسی چیز تے مینوں مان نہیں، فخر نہیں۔ سونے فرمایا تو آکھنا کی چلنا ہے؟ سرکار نے فرمایا پھر تو تیاری کی تھی قیامت دے بارے پوچھنا ہے؟ عرض کی حضور مینوں رب دے نال بھی پیار ہے تے تواڈے نال بھی پیار ہے۔ یعنی صحابہ پاک نے سانوں کوئی گل دسی، کوئی حیاتی دم یار ہونا چاہیدا، کوئی حیات دم یار ہونا چاہیدا، اللہ دے حبیب نال پیار۔ لوگو عشق نو آبجیکشن، عشق بندے میں چپ نہیں رہن دندا۔ بلال حبشی نے فرمایا میری چمڑی اتر جائے لیکن سونے دی میں نات اونجی پڑھتا رہوں گا۔ اللہ دے حبیب نال پیار ہونا چاہیدا، اللہ دے حبیب نال۔ سبحان اللہ۔ عرض کی حضور مینوں رب دے نال بھی پیار ہے تے تواڈے نال بھی پیار ہے۔ جنہوں واقعی محبت ہے لیکن گواہی پہ جائے قیامت والے دیہڑے در و دیوار بھی گواہی پا چھڈن۔ ایک بار سارے اچھی آکھو سانو اپنے رب دے نال بھی پیار ہے تے آمنہ دے لال دے نال بھی پیار ہے۔ سبحان اللہ۔ عرض کیتی حضور مینوں رب دے نال بھی پیار ہے تے تواڈے نال بھی پیار ہے۔ لو جنہاں نے آکھیا چلو اپنی محبت دا اظہار کیتا، ہن انعام سنے ہو۔ سونے نے کی فرمایا؟ سونے فرمایا صحابہ جنوں جے دے نال پیار ہوے گا، جنوں جے دے نال پیار ہوئے گا، وہ قیامت والے دیارے اور سنیوں ساڑیاں تو نسبتیں ہی بہت زیادہ نہیں۔ جب میں کہنے رات گئی بات گئی، راتاں مک سکتی ہیں، ساڑیاں نسبتیں نہیں مک سکتی ہیں۔ ساڑی تو نسبتیں بڑی ڈاڈیاں نے، جناب غوث پاک ہو، حضور داتا گنج بخش دی ہجویری ہو، حضور سلطان باو ہو، بابا فرید الدین ہو، پیر مہر علی شاہ ہو، اے اللہ کریم نے کتنے سونے سونے نگینے سانو عطا کیتے نے۔ سبحان اللہ۔ سرکار نے فرمایا جنوں جے دے نال پیار ہوئے گا صحابہ قیامت والے دیارے وہ دے نال اٹھایا جاوے گا۔ صحابہ فرماندے سانو تو چڑھ گئے چاہ، جنوں چاہ چڑھے ایمانی گل ہو یا کہ سبحان اللہ۔ صحابہ فرماندے لوگوں سانو چڑھ گئے چاہ، سانو اتنا چاہ اس دیہڑے نہیں چڑھیا جس دیہڑے سونے دا کلمہ پڑھیا سی، جنہ چاہ سانو اج چڑھیا۔ سونے فرمایا جنوں جے دے نال پیار ہوے گا قیامت والے دیہڑے او دے نال اٹھایا جاوے گا۔ صحابہ فرماندے سانو تو چڑھ گئے چاہ، سونے اسی تے تواڈے نال ہی پیار کردے ہیں، سونے ایتھے بھی تواڈے دیدار پہ کردے ہیں، سونے جنت دے وچ بھی تیرے قدماں دے وچ حاضر ہوواں۔ لوگو ایمان دے 70 تو زیادہ شعبے نے، ایمان دے 70 تو زیادہ شعبے نے۔ سب تو بڑا شعبہ جنہیں ایک باری پڑھ لیا لا الہ الا اللہ، کی پڑھ لیا؟ لو جنہ جنہ نے پڑھ لیا ہن خوش قسمتی بھی ہے۔ فرمایا جنہیں کلمہ پڑھیا اور زبان دے وچوں منہ دے وچوں ایک پرندہ نکلدا ہے، جہدی 10,000 زباناں ہوندیاں نے، 10,000 سر ہوندے نے، وہ اللہ دی پاکی بیان کردا ہے۔ فرمایا کہ پھر وہ آسماناں وال پرواز کردا ہے، اللہ دی بارگاہ وچ حاضر ہو جاندا ہے۔ رب فرماندا آ گیا ہے، ہاں مالک میں آ گیا۔ تو پرندہ جا کے کہتا مولا جنہیں کلمہ پڑھیا سی مولا انہوں بخش دے۔ کی پڑھیا سی؟ جنہیں لا الہ الا اللہ پڑھیا مولا انہوں بخش دے۔ تو رب نے فرمایا او پرندے گواہ بن جا، ہجے میرے بندے نے پورا کلمہ بھی نہیں سی پڑھیا تو میں وہ سارے گناہ معاف کر چھڑے سا۔ جا پرندے جنت میں داخل ہو جا۔ اللہ نے 70,000 زبانہ مزید اس پرندے نے عطا کیتیاں۔ فرمایا جا جنت میں جا کے موجہ کر، ساڑی پاکی بیان کر۔ فرمایا جدے منہ وچوں تو نکل کے آیا، جدو وہ بھی مرے گا دنیا نو چھڑ کے آئے گا۔ جا فرشتے ہو، فرمایا کیا پرندے گواہ بن جا، میں اس بندے نو کنا پروٹوکول عطا کراں گا، تو اس بندے دی باہ پھڑ کے انہوں بھی جنت وچ لے جا۔ فرمایا سب تو بڑا شعبہ جنہیں پڑھا لا الہ الا اللہ۔ فرمایا سب تو نچلا جڑا شعبہ ہے، راستے چ جا رہے ہیں گلی چ جا رہے ہیں تو کو کنڈا نظر آ گیا یا کیلے دا چھلکا کوئی بھی چیز، یار اس تو کسی بندے نو تکلیف پہنچ سکتی ہے، فرمایا اس چیز نو سائڈ تے کر دے، اللہ تینوں ایدا بھی ثواب عطا کرے۔ ہاں ایدا بھی اللہ تینوں ثواب عطا کرے گا۔ ایک بزرگ سن نا رات دے اندھیرے دے وچ، اور نوجوان
ਰਾਤ ਦੇ ਅੰਧੇਰੇ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲਿਆ, ਉਹਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋੜਾ ਪਿਆ, ਵੱਟਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਰੋੜਾ ਪਿਆ, ਚਲੋ ਬੰਦਾ ਨੂੰ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਰ ਦੇ, ਇਹਦਾ ਸਿਲਾ ਕਿੰਨਾ, ਸਵਾਬ ਕਿੰਨਾ। ਉਸ ਸ਼ਖਸ ਨੇ ਉਹ ਰੋੜਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਯਾਰ ਫਜਰ ਟਾਈਮ ਕੋਈ ਸਿਆਣਾ ਬੰਦਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਕਿਸੇ ਔਰਤ ਦੇ ਪੈਰ ਫਿਸਲ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ, ਉਹਨੇ ਰੋੜਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਦੀਸ ਮੁਬਾਰਕਾ ਵਿੱਚ ਆਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਆਮਤ ਵਾਲੇ ਦਿਹਾੜੇ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕੀਤਾ, ਮੇਰੇ ਬੰਦੇ ਦੱਸ ਉਹ ਤੂੰ ਵੱਟਾ ਕਿਉਂ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ? ਉਹ ਬੰਦਾ ਕਰੇਗਾ, ਮੌਲਾ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਮਖਲੂਕ ਦਾ ਭਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਮੌਲਾ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਮਖਲੂਕ ਦਾ ਭਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਪਹੁੰਚੇ, ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮੈਂ ਵੱਟਾ ਚੁੱਕਿਆ। رب نے فرمایا تو رات کا ٹائم سی، تینوں تو کسی نے ویکھیا ہی نہیں، سونے ربا اسی وجہ تو میں نیکی کیتی سی، کوئی ویکھے نہ ویکھے رب تو ویکھ دیا۔ فرمایا جا میرے بندے تو میری مخلوق دا خیال رکھیا، جا ایک وٹا چکن دی وجہ تو میں تیرے سارے گناہ معاف کر چکا۔ اور لوگوں اللہ کتنا کریم ہے، اللہ کتنا غفور رحیم ہے۔ فرمایا کہ یہ بھی ایک ایمان دا شعبہ ہے، راستے نو صاف کر دینا۔ دوسرا فرمایا حیا، اپنی اکھاں وچ حیا۔ فرمایا جدی اکھاں وچ حیا نہیں او دا ایمان ہی نہیں۔ فرمایا حیا پیدا کرو۔ فرمایا حیا بھی ایک ایمان دا بڑا بڑا شعبہ ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے غلاموں، سرکار دی آخری حدیث مبارکہ گل ختم، سرکار نے فرمایا مسلمان کس نو آکھدے نے؟ اسی ساری گلاں سنیاں نے نا، ہن سننا مسلمان کس نو آکھدے نے؟ فرمایا مسلمان وہ ہوتا ہے جس کی زبان سے اس کے بھائی کو تکلیف نہ پہنچے، ایسے کلمات نہ بولے جائے جس کا اس کا دل چھن نہیں ہو، جس کی وجہ سے فرمایا اس کو تکلیف پہنچے۔ فرمایا مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ سے بھی دوسرا بندہ محفوظ رہے، جس کی زبان سے بھی دوسرا بندہ محفوظ رہے۔ شرارت کرنے والے کا کم شرارت کرنا، لیکن نہیں، جو مسلمان ہوگا فرمایا کسی کو تنگ نہیں کرے گا، کسی کی دل آزاری نہیں کرے گا۔ فرمایا وہ توڑے گا نہیں آپس میں، بلکہ وہ جوڑے گا، کیونکہ ساڈے بابے سانو دس گئے نے لوگوں، ساڈا دین ساڈا اسلام سانو آپس دے وچ جوڑن واسطے آیا کہ آپس دے وچ جڑ جاؤ۔ اس ویلے پوری امت نو اس ویلے ضرورت ہے کہ ساری امت جڑ جائے تاکہ کافراں نو او دا جواب مل جائے کہ اسی تے اس امت نو توڑ دے پے ساں، لیکن صدیاں بیت گئیاں، محمد عربی دے غلام اج پھر سرکار دے دین واسطے اکٹھے۔ اللہ سانو سارے نو سرکار دی سچی محبت نصیب